تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ ہاں ہم مانیں گے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا۔ تو کردار سازی، اپنے دعوے کو سچا کرنے کے لیے پہلی دلیل کا نام یہ کہ تم جس سے بات کر رہے ہو یہ وہ آدمی ہے کہ جس کے کردار کی سفید چادر پر کوئی دھبا نہیں۔ یہ ہے وہ تقاضا، یہ ہے وہ مطلوب چیز جو اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے مطلوب ہے۔ یعنی ایک بینگ اے پولیٹیکل ورکر ہمیں کیا کرنا ہے، اس پر میں ابھی ذرا بعد میں آؤں گا۔ بات ہو رہی ہے انسان سازی کی، انسان پیدا کیے جاتے ہیں نا، آدم سازی کی بات ہوتی ہے، یہ آدم پیدا کیے جاتے ہیں، چلتا پھرتا کردار۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ چلتا پھرتا قرآن، قرآن کون سی صفات دیکھنا چاہتا ہے ایک انسان میں؟ قرآن آخری کتاب ہے، زمین والوں سے اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، یہ ہے قرآن کریم۔ تو قرآن ایک انسان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اس پہ ہم ابھی بات کریں گے۔ کونوا مع الصادقین، وہ سچوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ قرآن بتا رہا ہے صفات کہ یہ صفات تم میں ہونی چاہیے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نام پہ انفاق کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، جان و مال خرچ کرتے ہیں، سب کو بتا کے بھی اور چھپا کے بھی۔ بتا کے اس لیے کہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ ہاں اس مال پر سانپ بن کے نہیں بیٹھا جاتا ہے، میں اس مال کا مالک نہیں ہوں، میں اس مال کا امین ہوں۔ یہ ہمارا دین بتاتا ہے، اس میں سائل کا اور محروم کا حق ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ مال خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ جب انہیں غصہ آتا ہے تو یہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا۔ یہ قرآن چند صفات بیان کر رہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اس کو اگر کسی اور اس کو ریفریز کرتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لانے کے دعوے دار ہو، اپنے وعدے پورے کرو، وعدہ خلافی نہ کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتا رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ منافق جھوٹا ہوتا ہے، وہ وعدہ پورا نہیں کرتا، اور جب اس سے کوئی تلخ کلامی ہو جاتی ہے تو وہ گالم گفتار پہ آ جاتا ہے۔ قولوا للناس حسنا، قرآن کریم فرما رہا ہے۔ یعنی کیسی صفات قرآن کریم دیکھنا چاہ رہا ہے مجھ میں اور آپ میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں۔ قرآن فرما رہا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ۔ یہ ہے پیمانہ، یہ ہے پیمانہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات فرما دیں اور اپنے دل میں تم کجی محسوس کرو، تنگی محسوس کرو، ایسا ممکن نہیں۔ تم صاحب ایمان ہی نہیں، تم ایمان کے کمال تک نہیں پہنچ سکتی۔ خواتین و حضرات، ہم سب کی جانیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، وقت گزر گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا جا رہے ہیں، اللہ سے لو لگی ہوئی ہے۔ ایک بات اور، میں یہ جملہ خاص طور پر
یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کردار سازی کے لیے، کیریکٹر بلڈنگ کے لیے ایک چھوٹے سے غار ہرا کی ضرورت ہوتی ہے، ایک چھوٹے سے غار ہرا کی ضرورت ہوتی ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر آدمی اللہ سے لو لگائے اور اللہ سے پوچھے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ پھر قرآن کی طرف ہم آ جاتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف آنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آخری آیت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی وحی کا یا اذن خداوندی کا انتظار کر رہے ہیں۔ رسول کبھی بھی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اگلی وحی آتی ہے، اٹھیں آپ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول رہا وہ آپ اور ہم جانتے ہیں۔ میں اپنی بات کو چھوٹا کر رہا ہوں ذرا، تاکہ میں فوکس کرتا رہوں اپنی باتوں پر جو موضوع ہے ہمارا۔ آپ نے کیا کیا 13 برس مکہ مکرمہ میں؟ 13 برس میں کتنے لوگ تیار ہوئے؟ 13 برس میں جو میں انسان سازی کی بات کر رہا تھا، میں جو آدم سازی کی بات کر رہا تھا، قرآن کریم کیا فرماتا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ فرائض رسالت ہیں جو بتائے جا رہے ہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ اللہ فرما رہا ہے یتلو علیہم آیاتہ، آپ تلاوت آیات کریں گے، وَيُزَكِّيهِمْ، کریکٹر بلڈنگ، یُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کریں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ پیوریفیکیشن آف سول۔ قد افلح من زکاہا، فلاح پائی اس نے جس کا تزکیہ ہوا۔ فلاح کہتے کسے ہیں؟ کامیابی کہتے کسے ہیں؟ ایک آدمی جو پریڈوں میں جا رہا ہے یہاں سے، کیا وہ ایک کامیاب آدمی ہے؟ اور ایک آدمی جو واک کرتا ہوا جا رہا ہے، کیا وہ ایک ناکام آدمی ہے؟ یہ نئے پیمانے آ گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کہ کردار سازی ختم ہو گئی ہے۔ ہم تو اپنے پروگرامز میں ایک بات مسلسل کہہ رہے ہیں کہ آج کا جو دور ہے، آج کی جو اقدار ہیں، اس کے مطابق، اس کی روشنی میں کیسا نبی کیسا خدا، پیسا نبی پیسا خدا، کہ یہ یارڈسٹک ہوگی؟ جس کے پاس اشرفی وہ اشراف، پیسے میں نعوذ باللہ خدائی صفات آ گئیں کہ پیسہ ستار العیوب ہو گیا، پیسہ قاضی الحاجات ہو گیا۔ کس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ کریکٹر بلڈنگ نہیں ہو رہی، چلتے پھرتے کردار نظر نہیں آ رہے، ہم رول ماڈل ڈھونڈتے رہتے ہیں، خود رول ماڈل نہیں بنتے۔ ہم سب امتی ہیں، ہم سب کلمہ گو ہیں، ہم کیوں نہیں رول ماڈل بنتے کہ لوگ ہمیں دیکھیں؟ اسی شہر میں ہم سب رہتے ہیں، ہمیں عمریں گزر گئی اسی شہر میں رہتے ہوئے۔ خواتین بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ ہوتا کیا تھا ہمارے اور آپ کے گھروں میں؟ پھر میں دوبارہ جوڑوں گا اس بات سے، یتلو علیہم آیاتہ سے۔ کیا ہوتا تھا؟ کسی گلی سے ہم گزریں، اسی شہر کی بات کر رہا ہوں، کراچی کی، اسی شہر کی، اور آپ اور ہم سب اسی شہر کے ہیں۔ ہم گلی سے گزرتے تھے تو گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ کیا ایسا ہوتا تھا؟ میں نے اپنے بچپن میں، اپنے لڑکپن میں یہی سنا۔ اچھا، ہم اچانک گھر چلے گئے، گھر پہنچے تو معلوم جو ہوا کہ پھوپھی، خالہ، تائی وغیرہ گھر پہ آئی ہوئی ہیں اور گھر میں قرآن کریم پڑھ رہی ہیں۔ ہم بڑے ہو گئے، اب ہم نے اپنے بڑوں کی جگہ لے لی۔ کیا ذمہ داریاں ہم ادا کر پائے؟ اور کیا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم گھروں میں جاتے ہیں، ہمارے کتنے گھروں میں، ہاں محدود چند گھروں میں ابھی ایسا ہے، دین سے جڑاؤ ہے، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا؟
خواتین گھروں میں قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کرتی تھی. خواتین قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کرتی تھی, پڑھوانے کا اہتمام کرتی تھی, اولاد کی تربیت کرتی تھی. کردار سازی, تربیت کردار سازی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اللہ کے رسول نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آخری بات ہے, اگر ایک بچہ, مسلمان بچہ کسی وجہ سے, یا اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں, لمبا نہیں کر رہا میں, اگر وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے, اگر یہی بچہ جہنم کی طرف جا رہا ہے, تو کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ماں سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تمہارے قدموں میں تو میں نے جنت رکھی تھی, اس جنت کی موجودگی میں تمہارا بچہ کس طرح جہنم میں جا رہا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن کریم تو دعائیں سکھا رہا ہے نا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دعا کرو تم اپنے والدین کے لیے. والدین کے لیے دعا کرنے والی اولاد کی تربیت میں کر رہا ہوں کہ یہی اولاد جب میں مر جاؤں تو یہی اولاد میرے لیے دعا کرے. ایسی اولادیں کیا ہم اس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں, یا اس کا گراف نیچے جا رہا ہے, تناسب نیچے جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے. اب یہ دیکھیں اولاد کو کیا بتایا جا رہا ہے, اور والدین کا مقام کہاں رکھا جا رہا ہے تربیت کی وجہ سے, کہ انشکر لی ولوالدیک, میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا. اپنے برابر کر دیا والدین کو اللہ تعالیٰ نے. اللہ اکبر, انشکر لی ولوالدیک, میرا شکر ادا کرو اور والدین کا. اگر میں تربیت نہیں کر پا رہا اپنی اولاد کی تو مجھ سے پوچھا جائے گا. قرآن کریم فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جو ایمان کے دعوے دار ہو, اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یعنی محض اپنے آپ کو ہی جہنم سے دور رکھ کر میں فارغ نہیں ہو گیا, جو میرے اہل خانہ ہیں, کم از کم میں اپنے اس گھر کا بڑا ہوں, ہیڈ آف دی فیملی ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص ایک چرواہا ہے, نگہبان ہے. ایک گھر ہے ہمارا, ایک پارٹی ہے ہماری, ایک شہر ہے ہمارا, ایک صوبہ ہے ہمارا, ایک ملک ہے ہمارا. پوچھا جائے گا, پوچھا جائے گا. قرآن کریم فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ آسانیاں فراہم کرتا ہے. ہمارا دین دین فطرت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ کا تقوی اتنا تو اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہے, جتنی تم میں استطاعت ہے, اتنا تقوی تو اختیار کر لو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ یہ گفتگو محض لفظوں کی جگالی ہے؟ کیا یہ قرآن کریم کی جو آیات احادیث میں یہ پڑھ رہا ہوں, یہ گفتگو بس برائے گفتگو ہے؟ نشستن, گفتن, خوردن, برخاستن یہ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے لوگو, وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کو یہ بات بہت بری لگتی ہے. خواتین و حضرات, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 13 برس ہم تھک جاتے ہیں کام کرتے ہوئے, خاص طور پہ تحریکیں چلتی ہیں. آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کس طرح کام ہوتا ہے. ہم عجلت پسند ہیں, ہمیں اپنی محنتوں کا اجر جلدی چاہیے.
قاری صاحب نے ابھی تلاوت کی جب پروگرام شروع ہو رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. آج کا جو پروگرام آغاز ہوا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور صلاۃ کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو. اس کے معنی معلوم ہے ہمیں کہ کیا ہے یہ صبر کیا ہے؟ ضبط کو ضابطہ بننا چاہیے، ضبط کو ضابطہ بن جانا چاہیے. یہ ہمارا دین سکھا رہا ہے. پیشنس کہاں چلا گیا؟ پیشنس کہاں چلا گیا؟ 13 برس میں کتنے لوگ تیار ہوئے؟ 83 اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پاس بٹھا رہے ہیں. وہ قدسی نفوس تیار کیے جا رہے ہیں. وہ نفوس نہیں ہیں، وہ صرف انسانی نہیں ہیں، وہ صحابہ اکرام ہیں. اللہ اکبر، وہ قدسی نفوس ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہی نفوس جب آگے بڑھتے ہیں تو اپنے کردار کے ذریعے دنیا کو منور کر دیتے ہیں. وہ 313 جو بدر کے میدان میں تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں. ہم سب جانتے ہیں آپ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کل رن ہے، پڑھنا ہے، کل جنگ ہوگی. اے اللہ، یہ 313 یہ میری کل جمع پونجی تھی، یہ میں لے آیا. اگر یہ مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. کیا وہ 313 مٹ سکتے تھے؟ وہ 313 نہیں تھے، وہ اسلام تھا. وہ 313 نہیں تھے. لیکن آپ سے بڑا ایک بات چلیے میں اور کہتا ہوں، آپ سے بڑا مستجاب الدعوات، یعنی وہ شخص جس کی دعا کبھی ٹل نہیں سکتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی مستجاب الدعوات ہو سکتا ہے اس کائنات میں؟ کبھی نہیں ہو سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں بیٹھ کے بھی دعا مانگ سکتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو پورا کرتا. لیکن میں یہ لے آیا 313 تو اپنی تمام تر قوت کو جمع کر کے، اسباب کو جمع کر کے، نتیجہ مسبب الاسباب پہ چھوڑ دینا. یہ ہے دین، یہ ہے کردار، یہ ہے تربیت جس کا مطالبہ ہم سے ہمارا دین کرتا. ذرا سی پریشانی ہوتی ہے، کوئی چیز آتی ہے، ہمارے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں. ربنا افرغ علینا صبرا، پھر صبر کی بات آ گئی. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. اے اللہ ہمیں صبر دے. اور افرغ علینا، افرغ کا جو لفظ آیا ہے، افرغ کا مطلب یہ ہے کہ صبر کو انڈیل دے ہم پر، بے تحاشا صبر دے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، ہمارے قدم متزلزل نہیں ہو. شاید مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے لیکن میں کہوں گا یہ بات. اور میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ اس میں کسی قسم کی خوشامد کا کوئی پہلو نہیں. ایک سال پہلے بظاہر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ پی ایس پی پر کمزور وقت ہے، کمزور وقت ہے. ثبت اقدامنا، ثابت قدمی کی بات کر رہا ہوں میں، اسے ذہن میں رکھیے. لیکن وہ جو ہوتے ہیں نا کہ نگہ بلند، سخل دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. یہ جو میر کارواں ہے، اس آدمی نے پارٹی کو متزلزل ہونے نہیں دیا. کہ ہزار اس نے یہ چاہا کہ میں بکھر جاؤں، سو میں نے صبر کیا، صبر بھی قیامت کا. You can beat me, but you cannot defeat me. وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں، میں کھڑا ہوں، ٹھیک ہے آپ جو کچھ کرنا ہے آپ کر لیجئے، لیکن میں قائم و دائم رہوں گا. اور یہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے کر کے دکھا دیا. یہ لوگ یہاں جمع ہیں، ہم جانتے ہیں. میں بینگ اے میڈیا پرسن، مجھے پتا ہے بہت سی باتیں یہاں ٹیپ ہو رہی ہے، شاید مجھے، میں نے جیسے کہا مجھے شاید نہیں کہنی چاہیے یہ باتیں، لیکن میں کہنا چاہوں گا، جب یہ شخص
پہلی مرتبہ یہ ناظم بنے، میری کوئی ملاقات نہیں تھی ان سے، میں جانتا بھی نہیں تھا کون، میں اس وقت سیکرٹری تھا آرٹس کونسل کا. یہ آئے، ایک گفتگو میں نے سنی اس آدمی کی مائک پر. میں نے کہا، میں ان کے پاس اٹھ کے گیا، میں نے ہاتھ ملایا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ سے بہت سارے کام لے گا اس شہر کے حوالے سے جس کا نام مصطفیٰ کمال ہے. میں نے کہا میں آپ کو نہیں جانتا، اور میں حلفاً یہاں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو باتیں میں یہاں بیان کر رہا ہوں اس میں کسی قسم کی خوشامد مطلوب نہیں ہے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں. جیسا میں نے اس آدمی کو دیکھا، اس آدمی کو پایا، تو ثابت قدمی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہاں پر کافرین سے مراد کافر نہیں، کافر وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں. ابا واستکبرا وکان من الکافرین. شیطان نے کیا کیا؟ استکبار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور اللہ کے نافرمانوں میں ہو گیا. یہ قرآن فرما رہا ہے. تو خواتین و حضرات بہت سا وقت میں نے یہاں لیا آپ کا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گروہ کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں، ہجرت ہو رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر جو ابھی ایک بات اور بڑی اہم میں کہنا چاہ رہا ہوں، جو ابھی انا فتحنا لک فتحا مبینہ کے ذہن میں آ رہی ہے، اس کو اس آیت سے جوڑیں گے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اب کتاب کا علم اور حکمت کیا؟ وزڈم کیا ہوتی ہے؟ قرآن کیا فرما رہا ہے کہ جسے ہم نے حکمت عطا کی فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اسے ہم نے خیر کثیر عطا کر دیا. حکمت کیا ہے اور کیا ہم حکمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ وہ جو صبر کی بات ہے، اپنے جذبات پہ قابو رکھنا. میں چھوٹی سی ایک بات کہہ کر میں کنکلوژن پہ آ جاؤں گا فوراً. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے 6 سال بعد آپ اور 1400 صحابہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور احرام میں ہیں، قربانی کے جانور بھی ساتھ ہیں. اللہ اکبر. آپ جب پہنچ جا رہے ہیں تو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا. یہ سب ہم اور آپ جانتے ہیں. معاہدہ ہو رہا ہے کہ واپس چلے جائیں گے، عمرہ نہیں کریں گے. احرام باندھ لینے کے بعد آپ اور ہم جانتے ہیں کہ دم واجب ہو جاتا ہے اگر عمرہ نہ کیا جائے. کون؟ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صحابہ سے مخاطبت کر رہے ہیں، ہاں ہم واپس چلتے ہیں، احرام اتار دو. اب دیکھیے حکمت، اس سے ذہن میں رکھیے. صحابہ جوش میں، دینی غیرت اور دینی حمیت آپ فرما رہے ہیں، یعنی صحابہ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں ہم حق پر ہیں. جب ہم حق پہ ہیں تو ہم واپس کیوں جائیں گے؟ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ رسول کا کوئی عمل اس میں خداوندی کے بغیر نہیں ہوتا. 6 ہجری کا یہ واقعہ ہے. کس کو خبر تھی؟ کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس کے علم میں یہ بات ہو کہ 2 سال کے بعد فتح مکہ ہوگا اور فاتحان شان سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں. واپس جانا ہے، وہی اتر جاتی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. کھلی فتح بتایا جا رہا ہے. بظاہر تو واپس جا رہے ہیں آپ، بظاہر تو شکست محسوس ہوتی ہے. یہ تھوڑے سے چھوٹے سے معاملات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض آزمائشیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ کسی بڑے مقام کو تمہیں عطا کرنا چاہتا ہے، لیکن تمہاری نیکیاں اتنی نہیں ہوتی کہ تمہیں کوئی بڑا مقام دیا جا سکے. تو ان آزمائشوں کے ذریعے تمہارے مقام کو بلند کر دیا جاتا ہے تاکہ تمہیں ایک بڑا مرتبہ عنایت کرے. یہ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم نہ ڈگمگائے کبھی ہم وفا کے رستے میں
چراغ ہم نے جلائے ہوا کے رستے میں، ہونا یہ چاہیے کہ ہاں میں کھڑا ہوں اور میں آپ کی بات، اگر میری کردار کی چادر میں کوئی ڈاٹ ہے، کوئی دھبا ہے، مجھے بتائیے۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے وہ کردار۔ چند صفات قرآن کریم میں جو موجود ہیں وہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ میں آخر میں صرف ایک بات کہوں گا اور یہ اپنی بات ختم کروں گا ایک قطعے پر۔ یہ قطعہ ہے علامہ اقبال کا۔ اس کے آئینے میں ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم کہاں کھڑے، ہمارا کردار کیا ہے۔ اقبال فرما رہے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ تو غنی از ہر دو عالم، اے اللہ تو غنی ہے ان تمام چیزوں سے، از ہر دو عالم، من فقیر، اور میں وہ فقیر ہوں۔ روز محشر عذر ہائے من پذیر، روز محشر، روز قیامت میری یہ معذرت قبول کر لیجئے گا۔ گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، اس کے باوجود اگر حساب کتاب ناگزیر ہو جائے تو از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، مجھے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے دور رکھیے گا، کہیں میرے اعمال کی وجہ سے انہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، اعمال کی وجہ سے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تم سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچوں گا، میں تم سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچوں گا، تمہارا انتظار کروں گا، اور جب کچھ لوگ روک لیے جائیں گے حوض کوثر پر تو میں انہیں چھڑا کے لے جاؤں گا۔ آپ شفیع المذنبین ہیں۔ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہمارا کردار وہ نہیں رہا کہ جو قرآن کو مطلوب ہے، اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلوب ہے، تو تمام یہ گفتگو جیسے میں نے عرض کیا لفظوں کی جگالی ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی یہ تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کے سامنے ایسے پیش نہیں ہونا ہے کہ انہیں ہماری وجہ سے کسی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ کردار سازی کے بغیر یہ چیز ناممکن ہے۔ میری اور آپ کی کامیابی یہ ہے کہ میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں کوئی شخص یہ پوچھے کہ کیا اس آدمی کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ لوگ کہیں نہیں دیکھا۔ کیا یہ اپنے معاملات میں سچا ہے، پکا ہے، کھڑا ہے؟ غیاب میں یہ گفتگو ہو رہی ہے تو میں کامیاب ہوں، آپ کامیاب ہیں، ورنہ یہ سب باتیں کہانیاں ہیں۔ خدا حافظ۔